بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں پر جنات اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا ان کا سایہ ہوتا ہے؟ کیا کوئی نظر بد بھی ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کو ان رشتہ داروں کی روحیں بھی نظر آتی ہیں، ملاقات کا ان سے موقع ملتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے، قرآن مجید سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ہم کو جو چیزیں مادی ہیں وہ نظر آتی ہیں، ایک ویزیبل ورلڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے جو ہمارے لیے غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، اور اس دنیا میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے، اس میں فرشتے ہیں، اور ایک اور انسانوں ہی کی طرح کی مخلوق، جنات کی مخلوق بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کا جو اصل حقیقی وجود ہے وہ کسی اور دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ مگر معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے بیانات سے، احادیث کے بیانات سے، انسان کے تجربات سے، کہ اگرچہ کہ جنات ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ بسا اوقات انسان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتی ہے۔ اس پر انکریج تو نہیں کیا گیا، یہ کوئی پسندیدہ اور مطلوب چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے۔ ان جنات میں اور انسانوں میں جو برے جنات اور برے انسان ہوتے ہیں، جو دوسروں کو برائی کی طرف مائل راغب کرتے ہیں، وہی شیاطین ہیں، جو قرآن مجید کی بالکل آخری آیت میں بیان ہوا ہے، من الجنۃ والناس۔ یہ شیاطین جو انسانوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتے ہیں، یہ جنوں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ شکایت کہ انسان کے اوپر جن آتا ہے اور وہ تنگ کرتا ہے اور اس کی زندگی کو خراب برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، خواب میں اس کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو اس کو خوف پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر جاگتے ہوئے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آوازیں آتی ہیں گھر پہ۔ ان کے پیچھے جنات ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ جب یہ بات ممکن ہے، اور یقیناً ممکن ہے، کہ بہت سے ایسے تجربات اور نظر کا بری نظر کا لگنا وغیرہ یہ ممکن تو ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مشکل، ہر آفت، ہر پریشانی، ہر آواز انسان کو کسی جن کی وجہ سے آ رہی ہے، یا اس کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوئی ہوئی ہے تو کسی نظر بد کی وجہ سے ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو دنیاوی علاج کی سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی طرف نظر کرنی چاہیے، وہ تمام امکانات رول آؤٹ کر دینے چاہیے کہ جن امکانات کو ہم دنیاوی علاج معالجے سے حل کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جنات اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایسے میں اگر انسان کسی ایسے صاحب علم، بزرگ، شریف النفس، توحید پسند انسان سے رابطہ کرے کہ جس کو ان معاملات کا تجربہ ہے، اور وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے اپنی بات کی پیروی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ بات سمجھا رہے ہیں، اور کچھ اپنی طرف سے آپ کو ذکر اذکار بتا رہے ہیں، کچھ اور طریقے ایسے بتا رہے ہیں جس میں نہ شرک ہے اور نہ وہ کوئی اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ بدعت بن جائے، تو ان سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ ایسے لوگ نہ ہوں کہ جنہوں نے اس کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہو اور وہ پھر آپ کے اوپر تجربات کریں۔ تو ایسا کرنا ناجائز نہیں، بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ نظر بد کا بھی ہے، اس میں بھی علاج کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہی احتیاط کرنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ انسان کا کوئی تعلق
ان ارواح سے بھی ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جنات ہی ہیں کہ جو ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بعض اوقات وہ شکلیں اختیار کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے مرحوم رشتہ داروں کی ہیں، اور پھر ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی، تاکہ ہم گمراہ ہوں، تاکہ ہمیں پریشانیاں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں سمجھداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں ایک جانب ہم اپنی عقل کو اور جو بھی سائنسی ذرائع ہیں علاج کے بہتری کے، ان کو ہم اختیار کریں، اور دوسری جانب اس کے علاوہ جو امکانات ہیں جنات کے اور ان کے اثرات کے، ان کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے ان ریلیونٹ لوگوں سے ملیں کہ جو قابل اعتبار ریلائبل لوگ ہیں۔ اس ضمن میں اگرچہ کہ قرآن مجید کی اور احادیث کی بہت سی دعائیں ہیں، میں ایک دعا بیان کر رہا ہوں جو اس موقع پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے، اوروں کے لیے، اور اللہ سے خوب دعا کر کے اپنے اوپر بھی، اپنے بدن پر پھونک سکتے ہیں، دوسروں کا تصور کر کے ان کے اوپر بھی پھونک سکتے ہیں۔ یہ پھونکنا بھی اصل میں ایک علامتی چیز ہے، ایک سمبولک طریقہ ہے جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لوگوں تک اثرات کو منتقل کرنے کے لیے۔ سورہ مومنون ہے، سورہ نمبر 23، اس کی آیت نمبر 97، 98، 97 اور 98 ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا تجویز فرمائی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔